خرج ہوں۔ 84 میں 96 میں ایران سے واپس آ رہا تھا پاکستان، تو چھٹی کا ایک دن تھا، بڑا اچھا موسم تھا اس دن، مجھے یاد ہے۔ میں روڈ پہ جا رہا تھا، میں دیکھا میری بہت عزیز بہت محترم استاد تھے فلسفے کے، استاد فیاضی نام کر کے، وہ تشریف لا رہے تھے روڈ پہ، چھٹی کا دن تھا۔ تو میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے، آج چھٹی کا دن ہے، آج تو کوئی درس دینے نہیں جا رہے ہوں گے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے دعا دی، تو میں نے ان سے ان کا اس کے انداز سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ رک سکتے ہیں اور کچھ بات ہو سکتی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں، میں ان کو بتایا میں پاکستان جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کسی کا نام لیا کہ ان سے جا کے ملنا۔ میں نے کہا اچھا جی، کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں، میرے بچپن کے دوست۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا کیا کرنا چاہیے، پاکستان بہت عجیب جگہ ہے 96۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص خدا کے ساتھ رابطے میں اچھا ہو، خدا اس کی غلطیوں کو سنبھال لیتا ہے۔ اس پہ پریشان مت ہو کہ غلط فیصلے کرو گے یا صحیح فیصلے کرو گے، یہ دیکھتے رہو کہ خدا کے ساتھ رابطے میں صحیح رہو، تو خدا غلط فیصلوں کو بھی سنبھال لے گا، پرواہ نہیں کرو اس کی۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اور مولا کا ایک فرمان نہج البلاغہ میں ہے جس کا لب لباب یہ بنتا ہے کہ مخفی صدقہ، صدقہ صرف پیسہ دینا نہیں ہوتا، مخفی صدقہ جیسے آپ نے چھپ کی کوئی نیکی کی، کسی کو کچھ ہدایت دی اور شو آف نہیں کیا، تو مولا نے فرمایا، مولا امیر المومنین نے فرمایا مخفی صدقہ انسان کی غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ استغفار بھی بن جاتا ہے، یعنی مطلب یہ استغفار بن جاتا ہے اس دنیا کے اندر، اصلاح بن جاتا ہے اس دنیا کے اندر، غلطیوں کو بھی صحیح کر دیتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو میکینزم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پہلی بات، آپ کے فیصلوں کی میرے فیصلوں کی بنیاد اسلامی اقدار ہونی چاہیے۔ اگر اسلامی اقدار ایک جملے میں خدا کی خاطر صحیح فیصلہ کریں گے، خدا کی خاطر فیصلہ کریں گے، نہیں بھی ہوا صحیح، خدا سنبھال لے گا، خدا سنبھال لے گا۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ جان بوجھ کر کوئی ایسا فیصلہ کریں جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ بس اب یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تم نے کیا ہے، آ بیل مجھے مار، اب یہ بیل سینگ گھسائے گا۔ ایک دفعہ مجھے یاد آتا ہے، بہت پہلے کی بات ہے، ایک راضی ہوں گے انشاءاللہ، وہ باپ بیٹا تشریف لائے، باپ نے کہا، وہ ان کے والد سے بھی جان پہچان تھی، انہوں نے کہا میں بیٹا ملنا چاہتا ہے، میں نے کہا مل لیتے۔ لب یہ تھا کہ ایک شادی ہوئی تھی بیٹے نے کی، جس میں کسی سے شادی کی جو بہت خراب ہو گئی، اور وہ میں نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا خرابی ہے، بیوی کے بارے میں پوچھا، تو اس نے بہت ہی محتاط انداز میں اپنی زبان پہ خیال کرتے ہوئے اور بہت ہی کیئرفلی اس نے اپنی وائف کی کچھ برائیاں بتائیں جو بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری شادی کو مدت کتنی ہوئی ہے؟ کہنے لگا کہ پتہ نہیں شاید 1 سال 1.5 سال۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ 1.5 سال میں اس میں اتنی برائیاں ظاہر ہوئی ہوں اور اس وقت جب شادی ہو رہی تھی تب کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی؟ تو ہنسنے لگا تھوڑا سا شرمندگی کے ساتھ، تو والد کی طرف دیکھا، والد نے کہا بیٹا آپ کی مرضی، آپ بتاؤ مجھے۔ کہنے لگا میرے والد نے دیکھتے ہی اس لڑکی کو کہا تھا اس سے شادی نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا پھر تم نے کیوں کی؟ کہنے لگا مولانا مجھے نہیں پتا اس نے کیا استعمال کیا تھا، لب لباب مولانا پاگل تھا، بہت خوبصورت تھی، میں اس کے اوپر ریجھ گیا تھا۔ کہنے لگا میرے والد نے بہت کہا تھا کہ دیکھو تم خوبصورتی پہ جا رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس میں تم پھنسو گے۔ کہنے لگا مولانا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا نا میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں، اس کو بھی میرے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ میں کہا بالکل علیحدہ ہونا چاہیے، تم نے اس کو بولا اس کو شوق ہوا؟ کہنے لگا نہیں، اس نے کہا کہ میرے چاہنے والے بہت پڑے ہیں، میری جان چھوڑو میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا تو بہت ہی اچھی بات ہے، جب اس کے چاہنے والے پڑے ہوئے ہیں تو اس کو بھیج دو کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے پاس جائے، تم جاؤ اپنے لیے کوئی اور انتخاب کرو، یہ جان چھوڑو۔ یہ بہت اچھا کیس ہے، یہ بہت اچھا کیس ہے، لیکن ہر دفعہ کیس اتنی اچھائی سے نبٹتا نہیں ہے، جان کو عذاب آ جاتا ہے،
اور یہ سب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ ان غلطیوں کی بنیاد پہ کیا تھا، اس خاطر یہ میرے حلقوم میں پھنس گئی ہڈی، اب نہ نگلے نہ اگلے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ صحیح ہے، ہوتا ہے۔ شادی کے معاملے میں بہت ہوتا ہے۔ اب میں ایک اور عرض کروں گا، ایک اور جگہ بھی ہوتا ہے، اور ابھی ہم لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا، اور جن کے ساتھ ہو گیا ان میں سے اکثر کو سمجھ میں آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے باہر جانا ہے، کر لو، چلے جاؤ۔ ایک موقع آتا ہے نہ اگلے بنتی ہیں نہ نگلے بنتی ہے، وہ گلے میں پھنس جاتی ہے۔ اب میں اس کے اوپر کتنا بولوں، کیا کروں؟ آج تک کوئی سچ بولنے والا آدمی مجھے ایسا نہیں ملا جو مجھے یہ کہے کہ میں خدا کا دین پھیلانے کے لیے ویسٹ گیا تھا۔ کوئی جھوٹا شاید ملا ہو جس نے کہا، سچا تو نہیں ملا۔ سچوں نے سب نے تقریباً یہ کہا ہے کہ مولانا یا تو پیسے کی خاطر کہا ہے، یا کسی نے زیادہ سے زیادہ کہا تو یہ کہا کہ مولانا جان بچانے کی خاطر بھاگ گیا تھا۔ صاف بات ہے۔ تو سچ بولنے والوں میں کسی نے تو مجھے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں دین پھیلانے کے لیے یہاں تک آیا تھا۔ ہاں مثلا ایک آدھ علماء ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان کے اساتذہ نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے وہاں پہ جانا ہے، تو وہ بات دل ناخواستہ جلتے کڑتے ہوئے وہاں پر رہ رہے ہیں، یہ مجھے پتا ہے۔ ورنہ عام لوگ جو ہمارے اور آپ کے جیسے ہیں، ان کی تو کہانی ہم سب کو تقریباً پتا ہے۔ اچھا، پیسے کے لیے وطن چھوڑنا گناہ ہے کیا؟ نہیں، گناہ نہیں۔ تجارت اللہ کے نبی نے پسند کی ہے، تجارت میں بہت فائدے ہیں۔ سفر کو خدا متعال نے، اللہ کے نبی نے روایتوں میں پسند کیا ہے، سفر انسان کرے، پسند کیا ہے اس کو، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن انسان اپنے خاندان کو لے کر ایک ایسے معاشرے میں جائے جہاں پر دین پہ عمل کرنا مشکل پڑ جائے، یہ کبھی بھی پسند نہیں کیا ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وقت کا مجھے خیال ہے وقت تو کافی ہو رہا ہے، مقدمے میں آج زیادہ بات گزر گئی، شب جمعہ ہے، آپ لوگوں نے ظاہر ہے کہ ویسے بھی ورکنگ ڈے بھی آپ لوگوں کا، ہم تو بے روزگار لوگ ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ آیت اللہ برجردی کے زمانے میں، یعنی 60s کی بات کر رہے ہیں، آیت اللہ برجردی کے بارے میں، آیت اللہ عظمہ برجردی اللہ مقام شریف، آپ کو پتہ ہے آیت اللہ عظمہ برجردی کی قبر مسجد اعظم اور بی بی کے حرم کے درمیان میں ہے، جہاں مسجد اعظم اور بی بی کا روضہ، اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے آج کل وہاں پر، اس کو اب صحن اس میں شامل کر لیا مسجد اعظم کے ساتھ ہی، وہاں پہ ان کی قبر ہے۔ یہ پہلے گلی ہوتی تھی، ہم لوگوں نے یہ گلی دیکھی ہے پچھلے زمانوں میں، اس کے برابر میں جو جگہ تھی وہ بھی صحن نہیں تھا، وہاں پہ بھی گلی تھی، بعد میں یہ صحن نیا بنا تھا۔ آیت اللہ عظمہ برجردی کے زمانے میں ایک آدمی ان کے پاس آیا اپنے بیٹے کو لے کر، اتفاقاً میں ابھی کچھ دن پہلے جرمنی گیا ہوا تھا، تو جرمنی میں میں نے یہ واقعہ سنایا، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا، اس نے کہا کہ آغا صاحب یہ میرا بیٹا ہے، اس کو کوئی موقع ملا ہے جرمنی جانے کا، یہ جرمنی جانا چاہتا ہے، آپ اسے کوئی نصیحت کریں کہ کون سا ٹائم ایسا ہو کہ پھر یہ واپس آئے، کوئی ریڈ لائن ہے ہماری زبان میں، کوئی ریڈ لائن ہے کہ بھئی یہ ریڈ لائن دیکھو واپس آ جانا، تو پہلے تو یہ بتائیں جائے یا نہیں جائے۔ آیت اللہ نے سوال کیا کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں تعلیم کے لیے جانا چاہتا ہوں، فرمایا جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، چلے جاؤ، وہاں پہ کیا ہوگا دین کا؟ کہنے لگا کہ یہ اس طریقے سے میں عمل کروں گا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ اب آپ بتا دیں کہ کس صورت میں یہ واپس آ جائے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں یہ لگے کہ تم مستحبات پہ عمل کر ہی نہیں پا رہے تو واپس آ جانا۔ تھوڑی دیر میں تقریباً 6 مہینے کے بعد بیٹے نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ بابا میں واپس آ رہا ہوں، تو باپ نے پوچھا کہ مجھے ڈر یہی تھا کہ تم جاؤ گے اور واپس آؤ گے، کیوں واپس آ رہے ہو؟ کہنے لگا آیت اللہ نے، اس نے جواب میں لکھا کہ آیت اللہ نے کہا تھا مستحبات پہ عمل نہ کر سکو، یہاں واجب پہ عمل نہیں کر سکتا، مستحبات تو دور کی بات ہے، یہ 60s کی بات ہے، اس وقت وہ جس واجب پہ عمل نہیں کر پا رہا ہوگا نا وہ حلال گوشت ہوگا۔ اب کہانی یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا یہ 2 لیول ہیں، میں افریقہ میں ایک ملک میں گیا، وہاں پہ دوسرے ملکوں میں طلاق کا ریشو کافی زیادہ تھا،
تو میں اس ملک میں گیا, وہاں پہ بھی میں نے پوچھا, کیونکہ میں دائرہ تبلیغ کے لیے جاتا ہوں, تھوڑا بہت 2-4 جملے بولنے ہوتے ہیں. میں نے پوچھا یہاں پہ خدا نہ کرے طلاق کا ریشو زیادہ تو نہیں ہے؟ تو میرے ساتھ ایک بندہ تھا جو مجھے گائیڈ کر رہا تھا, ڈرائیور بھی, یہ بھی وہ بھی. تو اس نے کہا نہیں مولانا, یہاں طلاق کا ریشو زیادہ نہیں ہے. میں کہا بہت اچھی بات ہے. کیا نا مولانا یہاں شادی نہیں ہو رہی؟ شادی ہوگی تو طلاق ہوگی, شادی نہیں ہوتی. یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. اب ایک اور ہے. اب کسی نے مجھ سے کہا مولانا مجھے شادی کرنی ہے. میں نے اس سے کہا, لڑکا تھا, میں نے کہا لڑکی سے ہی کرنی ہے نا. اب یہ مشکل ہے. اب مجھے بتاؤ ریڈ لائن کہتے کسے ہیں پھر؟ ہوتی کیا ہے؟ اگر 4 سال کا بچہ لڑکا گھر آئے اور وہ یہ کہے کہ میں آج سے لڑکی ہوں, اور پیرنٹس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں بھائی آپ لڑکے پیدا ہوئے ہیں, آپ لڑکے ہیں, اور بچے نے اسکول میں جا کے رپورٹ کر دیا, بہت لطف آپ پر, تو صرف تھانے جائیں گے. بہت لطف ہوا تو آپ صرف تھانے تک جائیں گے, ورنہ کم سے کم اس رات تو جیل میں ہی ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, پھر گراؤنڈ ریالٹیز. ابھی سویڈن میں تھا تو وہاں پہ اپنی آنکھوں دیکھ دیکھ کے تھک گیا. اب ایک بندے نے مجھے بتایا کہ مولانا اب میں ڈر گیا ہوں کہ میں ملک کا نام بھی لے چکا ہوں, اب میں کیس بولوں گا تو وہ کیس وہاں والے سمجھ جائیں گے کہ میں کس کیس کو بول رہا ہوں, لہٰذا ابھی احتیاط کرنی چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.